ایوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہوئی جس میں آپ تھے, صدر صاحب بھی موجود تھے اور اس ملک کی بعض شخصیت اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق وہ بھی تھے. ماریا, جھوٹ میں بولا نہیں جاتا, سچ میں بول نہیں سکتا. وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے, این آر او مانگتا ہے, جب این آر او نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتے. آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں. قوم سب ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے, ان اداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان کو روک سکتے تھے, ان چوروں کو. جب اقتدار میں تھے تو جنرل باجوہ بھی بہت اچھے تھے, نہ اقتدار رہا نہ کرسی رہی. ایک پہلا شخص ہے پاکستان کی تاریخ کا جس نے نیوٹرل جیسے لفظ کو گالی بنا دیا. یہ سیاست کا وقت اب نہیں ہے, یہ اپنی ملک کی حقیقی آزادی کی جہاد کا وقت ہے. اپنی مقبولیت پہ آپ کو انحصار ہے تو کیوں بار بار نیوٹرل سے فریادیں کر رہے ہیں؟ یہ رونا دھونا جو ہے نا, مجھے اقتدار کیوں نہیں لے کے دے رہے, اقتدار کوئی لالی پاپ ہے جو اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عمران خان کی مسلح افواج کے خلاف مہم کا مقصد اقتدار میں لانے کے لیے مجبور کرنا ہے. پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو جس کا سیاسی کردار ہے اس کے ساتھ ہم انفارمل جو گفتگو ہے وہ کریں گے. تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) کالا قانون ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈہ کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا. سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں. عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. یہ سارے چور ایک کام کر رہے ہیں, آج اپنی چوری چھپا لیں کیسز ختم کرنے کے لیے, اور وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, کیسز ختم ہو رہے ہیں پاکستان میں. نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے, صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں. لیول پلینگ فیلڈ تو صرف تب ہوگی جب انصاف ہوگا, اور اگر انصاف ہوتا ہے تو عمران خان آپ کو ملک کی سیاست میں دور دور کہیں نظر نہیں آتا, جیل کی سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے پڑا نظر آتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں محمد مالک. کلائمیٹ چینج کیا دنیا میں ہونا, جو پاکستان کا پولیٹیکل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, کیا بات ہے. روز کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے رولنگ سرکلز کے لیے. کراچی میں آج شرجیل میمن صاحب کے اوپر نیب نے کہہ دیا کہ جی بالکل ان کا نام آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکل جائیں. کل انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ واپس کروا دیا تھا, اور تو اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل ان کی وہ پٹیشن بھی 6 بلین والے کیس میں وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے, وہ بھی سن رہے ہیں. ادھر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. فیصل وابڈہ صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں چل پڑا ہے, اور اس کے اندر سپریم کورٹ کے بینچ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس, اس پہ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو تاحیات پابندی کا ایک انٹرپریٹیشن کیا تھا 62(1)(f) کے تحت, جو ایکچولی سپریم کورٹ کے اپنے ایک فیصلے میں بھی ہے, کیا یہ تاحیات پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ اصل کیس سپریم کورٹ نے ایک واضح کر دیا ہے کہ فیکٹس آف دا کیس فیصل وابڈہ کیس میں چینج نہیں ہوں گے, صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پابندی کب کے لیے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر یہ فیصلہ فیصل وابڈہ کے حق میں ہوتا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ تاحیات پابندی نہیں ہوگی 5 سال 7 سال واٹ ایور, تو پھر یہ تاحیات پابندی نواز شریف صاحب کے اوپر سے بھی ہٹ جائے گی, بیکاز ان کو بھی 62(1)(f) کے تحت ان کو سزا دی گئی ہے. دوسری طرف عمران خان نے کی پی ٹی آئی نے جو ایک کیس کیا ہے سپریم کورٹ میں حالیہ نیب قوانین کی تبدیلی کے اگینسٹ, اس پہ آج سپریم کورٹ نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہم ڈیلی ہیئرنگ کریں گے. وہ ایک دوسرا انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہے. پھر ہم سن رہے تھے کہ جناب ایک لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے اور شاید الیکشن کی طرف راستہ جائے گا, کہ اور ہمیشہ سے پی ایم ایل این کا سٹانس تھا کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اور ان کو کھلی اجازت نہیں ہوگی کیمپیننگ کرنے کی, صرف عمران خان میدان میں ہوں گے, تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں, پھر ہم الیکشن کی بات نہیں کریں گے. مگر آج جو مریم نے باتیں کی ہیں, انہوں نے کہہ دیا جی پہلے 0 پر آنا ہوگا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج بڑی ہی جارحانہ پریس کانفرنس کی, جبکہ سب کا خیال تھا کہ اب دونوں سائڈز کو کانسٹنٹلی کچھ چیزیں مل رہی ہیں, تو اب شاید کچھ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. پھر یہ سب کچھ چل رہا تھا تو نتھنگ لیس دین دا پرائم منسٹر ہمسیلف, انہوں نے ایک ٹویٹ دے مارا تقریباً کوئی 3:30 بجے کے قریب. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بائی لانچنگ اے کیمپین اگینسٹ آرمڈ فورسز اینڈ لیڈرشپ, عمران نیازی وانٹس ٹو کوس دیم انٹو سپورٹنگ ہز لسٹ فار پاور. کہ عمران خان نے کیمپین شروع کی ہوئی اور وہ مجبور کرنا چاہتے ہیں ہاتھ پاؤں مروڑ کے فوج کے کہ وہ ان کی جو پاور کی ہنگر ہے اس کو سپورٹ کریں. انہوں نے کہا میں کلیئر کر دوں کہ یہ پریسٹیجس انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی, اور ڈیسپریشن بڑھ گئی آڈیو لیکس کے. یہ سارا دن چل رہا ہے, تو پھر بات ہوئی تو فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اگر بات چیت ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ
से ही नेगोशिएशंस चल रही हैं और अभी तक ये वाज़े हो गया हुआ बात कि अब नवाज शरीफ अपना इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई थी आर्मी चीफ से। अजीब एक जुंगल सा फंस गया और पिछले 48 घंटों में 24 घंटों में मरीम नवाज़ ने 2 दफ़ा हिट किया है नाम लेके। कल उन्होंने बात की कि जी ये साउथ पंजाब में एक शख्स के लाडले हैं इमरान खान साहब, क्लियर रेफरेंस था टू जनरल फैज़ जो को कमांडर हैं। आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने फिर एक और बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो ईमानदार जनरल्स हैं जो इनकी करप्शन वगैरह की रिपोर्ट्स करते हैं उनको ये हटा देते हैं। तो वो कल 2 दिन से वो शायद मरीम को पता हो कि मियाँ साहब ने कोई फ़ैसला कर लिया हुआ है कि इसको एक्सटेंशन नहीं देनी या किसको लगाना है। सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी लंबी खिचड़ी पक गई है एंड वील ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट। मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लासरा वेलकम। मज़हर अब्बास बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हामिद अफवाज चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले ही वो कह रहे हैं कि आप लोग छुप छुप के मिल रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के कर्टसी, प्रेसिडेंट साहब की हॉस्पिटैलिटी की, बाजवा साहब से मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा सच झूठ मैं नहीं बोलना चाहता, सच मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने भी कंफर्म कर दिया बाय इम्प्लाइंग सर्टन थिंग्स। आज आपने एक स्टेटमेंट दे मारी है कि इस्टेब्लिशमेंट से ही नेगोशिएशंस, बातचीत, सब कुछ। तो हो क्या रहा है? आई थॉट कि पॉलिटिकल पार्टीज फौज को बाहर रखेंगी, आप तो ओपनली कह रहे हैं कि उनसे बातचीत होगी और वही असल पावर है। देखिए मालिक साहब कैसे बाहर रखें, या तो मतलब आप एक तो आप जब टीवी पे बैठते हैं ना आप भी फुल जो है ना ड्रामा बन जाते हैं। कैसे बाहर रखें? आप इतने मासूम बन के बात कर रहे होते हैं जैसे कुछ नहीं। बात यह है कि जिन्होंने फैसले करने हैं उन्होंने ही करने हैं ना। ये बेचारे ये मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह के बयान, ये वो इनका क्या है, इनकी क्या हैसियत है? ये तो हमें बेचारे अपने कद से ऊपर की बातें करते हैं। जिन्होंने फैसले करने हैं उन्होंने करने हैं और जिन्होंने हुकूमत लानी है, बदली है, उन्होंने ही करना है कि जी आगे किस तरह पाकिस्तान। मैंने तो आगे भी कहा है कि ये जो एक हम ऐसे ही हम जो पॉलिटिशियंस में भी हम इधर बात कर देते हैं, बात ये तो करनी है जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है। वो पाकिस्तान में इलेक्टेड लोगों के पास तो नहीं है। नॉन इलेक्टेड जो हमारे इदारे हैं उनके पास ताकत है। वो अपना एक निज़ाम हमारे यहाँ एक वो नहीं बन पा रहा। उसमें हमारा बड़ा फेलियर है पॉलिटिशियंस का, क्योंकि जब भी हमें मौका मिलता है हम रूल ऑफ द गेम बनाने को तैयार ही नहीं है। तो जब हम तैयार ही नहीं है तो फिर जाहिर है कि फैसले उन्होंने ही करने हैं। और बाकी तो आपने जैसा कहा कि खिचड़ी बड़ी ज़्यादा बन गई है और मामला बड़े पेचीदा हो गए हैं। आई थिंक आप यू नो एक्चुअली मच मोर देन इवन मी। ये मुझे बताएं कि पहले कुछ पार्लेस चल रहे थे, एक पॉइंट तक आप भी इन्वॉल्व थे, उस वक्त गवर्नमेंट आपकी थी, उसमें परवेज़ खटक साहब भी थे, असद उमर भी एक दो बार गए, फिर ये सारी डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि इमरान खान साहब को एट द हाईएस्ट लेवल एक जिसको हम कहेंगे समिट मीटिंग वो भी हो गई। नज़र ये आ रहा है कि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए। तो फिर अब बातचीत कौन किससे कर रहा है? अब क्या सिर्फ खान साहब की लेवल पे बातचीत हो रही है कि आप लोग भी कोई सेकंड लेवल पे भी बातचीत हो रही है? कोई दरवाजे और भी कोई खुले हुए हैं? वो अभी फिर डिटेल्स में तो जाना सही नहीं होगा और कोई ख़ास इस तरह से कोई फॉर्मल उसमें नहीं जाते। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज किया, पाकिस्तान एक गंभीर इस वक्त सूरत हाल का शिकार है। सूरत हाल ये है कि हमारी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और अब तो हमें लग रहा है कि हमारी सोशल स्टेबिलिटी भी जो है वो नहीं है। तो जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि मैं सोशल स्टेबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप अपने क्राइम रिपोर्टर्स को लेना तो उनसे पूछें, आपको बताएंगे कि इस वक्त कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे शहरों में सबसे ज्यादा डकैतियां करियाने और बेकरी की दुकानों पे हो रही। दिस इज वरीसम। आई मीन कभी पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल नहीं हुई। चौधरी साहब एक बात बताएं, अगर ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप ऑन एयर हमारे शेयर कर सकते हैं बातें, कौन किससे बात कर रहा है, ये तो पता है कि बातचीत हो रही है, लेकिन फिर जो डेट आगे हो रही है लॉन्ग मार्च की, क्या ये इस उम्मीद पे हो रही है कि कोई चीज़ वर्कआउट हो जाएगी, कि इस नाउमीदी पे हो रही है कि ये हमारा आखिरी पता है, अगर हमने खेल दिया
तो फिर हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं है। तो इज़ इट बेस्ड ऑन ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म जो डिले हो जा रहा है, डेट नहीं आ रही? देखिए, बात यह है कि इसमें ऑप्टिमिज्म भी है, और असल बात यह है कि जो इशू ये है कि आप एक दफ़ा जो लाखों लोग जो हैं वो निकल आए, सब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फिर उस पर कंट्रोल कौन करेगा। फिर उसका जो भी वो क्राउड की, मॉब की एक अपना मेंटेलिटी होती है, उनका एक अपना वजन होता है, वो उसके फैसले जो है वो फिर हाथ से निकल जाते हैं। इमरान खान की जो असल इस वक्त ताकत है वो ये है कि वो क्राउड को ना निकाले। अगर क्राउड एक दफा निकल आया तो फिर हमारी वो ताकत तो खत्म हो जाएगी क्राउड। लेकिन कब तक? व्हाट इज द आउटर लाइन? आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि पहले इमरान खान ने देर कर दी है, आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या आप अपॉइंटमेंट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि नजर आ जाए कि कौन इंचार्ज होगा? बिकॉज आपने कहा है ना कि असल पावर तो वहां है, सो ऑब्वियसली इसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि कौन वहां पे परमानेंट अगले 3 साल के लिए आ रहा है, ताकि उसके मुताबिक आपको अंदाजा हो कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखें नहीं, वो फैसले तो उन्होंने अपने करने हैं, वो फैसले वो अपने कर लें, जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। लेकिन ये बात ठीक है शेख रशीद साहब की, हमारी पार्टी के अंदर एक बड़ा दबाव है और बड़ा क्रिटिसिज्म है। शाह महमूद कुरैशी साहब हों, शेख साहब हों, और बड़े लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी ये डिले नहीं होना चाहिए, और इसको हमें डॉक्टर मजारी हैं वो कह रहे हैं कि ये आपने, हम लोग इसको डिले करके तो, और ये हम लग रहा है कि पता नहीं जो है वो सारे गुडी हो रहे हैं, तो इससे लोग हमारे जो है वो मायूस हो रहे हैं। तो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि जी अब ये बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, इसको डिले अब मजीद जो है वो नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जिस आपने कहा कि जो बड़े इवेंट्स हैं उनके होने का इंतज़ार होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अब इमरान खान इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इसको ज़्यादा डिले वो नहीं कर सकते, और जो ग्रुप या जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारी पार्टी के अंदर है कि इसको आपको अब फाइनल मरहले की तरफ बढ़ना है, इमरान खान उससे एग्री कर रहा है। तो सब लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो ये बताएं, आज आपने भी कहा है कि ताहयात पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए और इट्स नॉट अ गुड थिंग जो 62(1) वगैरह के तहत है। ये इसलिए तो नहीं आप लोग कह रहे कि आपको ख़तरा है, जैसे खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे डिसक्वालीफाई करेंगे, तो आप अब ये आपको फिक्र है कि ये ना अगर खान साहब डिसक्वालीफाई हो तो ताहयात पाबंदी ना लग जाए? तो मियाँ साहब का तो आपको नज़र आ रहा है कि वापसी की तमाम राहें हमवार हो रही हैं। इज़ इट दैट फेयर? नहीं, इमरान खान को तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा केस है ही नहीं, उनको अभी कोई डिस्क्वालिफिकेशन वाला उनका कोई केस नहीं है। वो खुद कहते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि इन्होंने किसी ना किसी तरह मुझे कर देना। नहीं, वो केसेस हैं, बनाने की कोशिश होगी, लेकिन अभी तक कोई केस ऐसा बन नहीं सका। तोशा खाना वाला जो केस है वो भी टाइम फिश हो गया है, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ये कंटेम्प्ट वाला भी खत्म हो गया है। अब ये जो बेसिकली तो मुझसे उन्होंने सवाल पूछा था कि ये जो जुडिशल अमेंडमेंट्स हैं और ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कहा जी 100% होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जो है, जो जुडिशियल जो डिसीजन मेकिंग है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है। वो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा है कि जिनके पास ताकत है उनसे ही बात होनी चाहिए। क्लियरली आप इंटरेस्टेड हैं, खान साहब की मुलाकात भी हुई, वो भी बातचीत चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है आप लोगों से बात करने में? देखें, अगर चल रही है तो फिर बगैर इंटरेस्ट के तो नहीं होती ना। लेकिन अगर मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी नज़र में तो बातचीत जो है वो तीनों पार्टियों में होनी चाहिए, हुकूमत भी इस बातचीत में शामिल हो जाए, और अल्टीमेटली हम एक कोई अपना रूल ऑफ द गेम बनाएं। और ये जिस तरह आज मरियम की बचगाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम तो सिर्फ तब इसको मानेंगे जब हमारे मुकाबले को हुई ना, यानी गलियां हो जान सुंजियां बिच मिर्जा यार फिरे, इस तरह तो नहीं होता। ये तो नॉर्थ कोरिया या बर्मा जो है उसको मॉडल कर रही है ना। एक कमेंट चाहूंगा मैं आपका, मैं चाहता हूँ सिर्फ मरियम का आप एक शॉर्ट सुन लें, जो मरियम ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, उसके बाद मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। जब मरियम का एक शॉर्ट सुन लें। चौकीदार जो है अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनी गाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है। बनी गाला में हीरों की हिफाजत करना शुरू कर दें। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरों के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। ने कहा था कि वो जनूबी पंजाब का होगा, लाडला हमारा नहीं है, लेकिन अगर लाडलेपन ने वो जनूबी पंजाब को भी ये दिन दिखा दिया कि वो बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे।
تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوست جڑی، جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جب تک فارن فنڈنگ کا معاملہ رفع دفع ہوا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا. جی کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس میں ایک جنرل صاحب جو ساؤتھ پنجاب میں ہیں ان کو کاٹ دیا. آج انہوں نے ایک بیان دے دیا، ایک جنرل صاحب کو اٹھا دیا، ان کا نام بھی ہے ان دا پروبیبلز کے اندر. تو کیا مریم انڈیکیٹ کر رہی ہیں آپ کے خیال میں کہ کس کی پاسبلٹی ہے؟ بس یہ مریم نواز ہی ہماری امید ہے، اور میرا نہیں خیال تھا 6 مہینے میں تعلقات خراب ہوں گے، لیکن اللہ ان کا بھلا کرے. یہ بہت عقل مند خاتون ہے، اللہ یہی معاملہ ٹھیک کریں گی ہمارا. چلیں چوہے صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. نصرت صاحب آپ نے ساری باتیں سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیدھی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، ان کے پاس ہی پاور ہے، سب کچھ ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے، انہوں نے کہا بات چیت کر رہی ہیں تو انٹرسٹڈ ہے. ویسے اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ مریم کا جو آج اتنا ہارڈ ہٹنگ آیا ہے، کل اتنا ہارڈ ہٹنگ آیا ہے، کیا آج پھر اپنا پرائم منسٹر صاحب کا بھی آ گیا کہ ہم لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. کیا کچھ گورنمنٹ کو پریشانی تو نہیں ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو دے افریڈ؟ بیکاز اب تو اوپن ہو گیا کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے آپ آرمی چیف سے بھی. فواد چودھری صاحب نے بہت کلیئرلی بتا دیا نا کہ وہ ان سے رابطے میں ہیں جن کے پاس اصل قوت اور اختیار ہے. ٹھیک ہے صاحب، اب جو ان کی دانش میں اصل قوت اور اختیار کے مالک ہیں وہ عمران خان صاحب کو انگیج رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اختیار کے اصل مالک اور اقتدار کے متبنی، اس میں شراکت کے متبنی، وہ دونوں نظر بظاہر گفتگو میں ہیں، کسی نہ کسی مکمکا کے سین میں ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ سوٹ ٹائی پہن کے ایک اچھا یوں کٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھائی 2 ٹکے کا رپورٹر، اس میں کیا بات کروں؟ میں ادھر ام خان بیٹھا ہوا، جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بارے میں بتا دوں گا. میں تو کیڑا ہوں یہاں کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرح، جس کا کوئی حق نہیں. میں کیا تبصرہ رائے کروں؟ اور آپ یعنی اتنے ڈھیٹ ہیں، آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو ناؤ، کہ آپ اس کے باوجود مزید ہیں کہ نہیں رؤف کلاسرا تو کو عقل دے، نصرت تو کو عقل دے. بھائی جب بڑے لوگوں کی گل ہے تو گل مکان وچوں. یہ بھی ایسی گل ٹھیک ہے تہاڈی. What the hell we are doing here? And why are you wasting your and my time? Good idea. Please for God's sake, you know, let's be very honest and frank. If we have any authority left, any respect left, we should be, let's talk about, you know, have you seen وہ blonde جو بنائی ہے نیو مووی یار وہ ابھی انہوں نے بنائی ہے نا مارلن منرو پہ. چلے میں اس سے پوچھتا ہوں، مظہر صاحب نصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفٹر جو آج انہوں نے کہہ دیا ہے چودھری فواد نے، اس کے بعد تو پولیٹیکل انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں اتنی سمپل چیز ہے کہ there's more to it؟ لیکن شاہ جی سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو بالکل نہیں کیا جا سکتا. آپ سیف ڈسٹنس پہ آپ کر لیں، آپ کے پاس ہے. تم سے یہ امید نہ تھی کہ کراچی سے بیٹھ کے پتھر مارو گے یار، لیکن میں کیا بنیادی طور پر غلط بات کر رہا ہوں؟ خدا کا واسطہ ہے، نہیں سیریسلی بتاؤ. جی دیکھیں شاہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ آج پریس کانفرنس میں کون کون لوگ بیٹھے تھے اور کون کون لوگ نہیں تھے. مسلم لیگ نون میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور یہ مفتاح اسماعیل کا ہٹایا جانا اس کو ایک گروپ نے بالکل پسند نہیں کیا ہے، اور اسحاق ڈار کے آنے کو بھی پسند نہیں کیا ہے، اور یہ بڑی واضح لکیر کھینچنے جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اب تک اگر ایک کرائسس اتنا ہو رہا ہے اور کہیں بات چیت چل رہی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ اہم فیصلہ جو ہے اس کا فیصلے کا اعلان تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں نا، کوئی آپ کو رکاوٹ تھوڑی ہے، آپ کر لیں. لیکن وہ جب تک پریزنٹ چیف کا دورہ چل رہا ہے امریکہ کا، تو پیچھے سے فیصلہ ہوگا نا. انہوں نے بھی تو آ کے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. شاید امریکہ کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے. It makes things clear to a lot of people, including the incumbent chief himself. ہاں لیکن اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ سچویشن جس طرح آپ دیکھیں، فواد چودھری نے آخری بات کیا کی آپ سے
انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہمارا کیس آسان کر رہی ہیں، اور مریم نواز کی آج پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں بہت لوز ٹاک کی ہے جس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور کیونکہ جس چیز کو نہیں پسند کیا جاتا وہی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کہ انہوں نے بھی، عمران خان بھی لگے ہوئے ہیں چوکیدار اور یہ ساری چیزیں. وہ ایک زمانے میں خالد علیق صاحب جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں انہوں نے لکھا تھا یہ مصرع کہ گھر پر قبضہ کر بیٹھے گا لوگوں چوکیدار نہ رکھنا. تو یہ سچویشنز، آج کی سچویشن میں ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو وہی بات کر رہی ہیں، یعنی مریم نواز بھی تو ایک رفٹ نظر آ رہی ہے نا، ایک رفٹ کا تصور آ رہا ہے نا کہ جی وہ تو کلیئر. آئی تھنک مریم تو اس فیلنگ سپر چارجڈ، اب ان کا کنٹرول پارٹی میں مکمل ہو گیا ہے. اگر کوئی پہلے کسی کو شک تھا کہ مفتاح اور ان کے اسحاق ڈار صاحب کے درمیان میں، اسحاق ڈار صاحب کے آنے کا مطلب ہے کہ ہاؤس آف نواز شریف از این ایبسولوٹ پاور. کل بھی جب میٹنگ ہوئی تھی، جب آپ پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو درمیان میں مریم بیٹھی تھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی ان کی سائڈ پہ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بڑا کلیئر تھا کہ سینٹر اسٹیج کس کا اور سینٹرل اتھارٹی کس کی ہے. ہاں، لیکن مالک اس میں آگے پرابلمز آنے جا رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں 2023 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون میں یہ پرابلمز آنے جا رہی ہیں. اچھا، مجھے ایک کنفیوز سگنل ہے روف، I'll start with you. ایک طرف آج اول تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ججز ود آل ڈیو ریسپیکٹ، چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا یہ 62(1) بڑا ڈریکونین لا ہے جی، بڑا کالا قانون ہے. تو آپ نے تو اپنا مائنڈ پہلے ہی بتا دیا کہ فیصلہ کدھر ہونا ہے. جس طرح ہم نے جب مریم نواز کا کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں، تو ہمیں نظر آ گیا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ ایک اسی پوائنٹ پہ فیصلہ کرنا ہے تو آپ پہلے اپنا مائنڈ کیوں بتاتے ہیں. ایک تو وہ نظر آ رہا ہے ہونے جا رہا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ نیب والا جو کیس ہے جو چیلنج ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی لے لیا ہے. اب یہ ایک بڑا مکس سگنل آ رہا ہے کہ لگ رہا تھا کہ ابھی تک ہر چیز رولنگ الائنس کی زبردست ہوتی جا رہی، بیچ میں یہ بھی ایک چیز لٹک گئی ہے. اگست فیصل وابڈا کی اب نظر آ رہی ہے کہ نا اہلیت ختم ہو جائے گی. میں تو آج کے کامنٹ کے بعد یہ ڈیڈیوس کروں گا کہ اپنا مائنڈ دے دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہ دس از اے بلیک لا، نا اہلی ساری زندگی کی تو بے تکی بات ہے. تو میاں صاحب کی بھی اڑ گئی، اگر فیصل وابڈا کی اڑی، لیکن ساتھ ہی ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے. یہ کیا مکس میسیجنگ ہے، کیا ہے یہ؟ ویسے مالک آپ نے بڑا خوبصورت ایک سوال بھی کیا اور اسی سوال میں آپ نے جوابات بھی دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی مزید اس پہ کامنٹ میں کروں گا کوئی ایسی نہیں ہے، میں بعد میں اس پہ دیکھ لیتے ہیں. مظہر بھائی نے بڑی اہم باتیں کی، میں ذرا ان پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، ویری امپورٹنٹ تھنگس. ایک تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے جو انڈیکیشن کر رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے گروپنگ کی جو بات کی، یہ شاید خاقان عباسی صاحب کا یہ گروپ ہوگا جو پاورفل بھی تھا پارٹی میں، اور شاید خاقان عباسی صاحب یا انیشلی اس کے خلاف بھی تھے کہ ہمیں حکومت نہیں لینے چاہیے، وہ اس گروپ میں تھے اور ان کو وزارت کی بھی آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا تھا. اس کے بدلے میں انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ایڈجسٹ کروایا تھا کہ اگر ان کو فنانس منسٹر بنا دیتے ہیں نا تو میری خیر ہے. یہ سارا پارٹی میں آپ کو پتہ ہے، سارے آپ لوگ جانتے ہیں، نصرت صاحب بیٹھے ہیں سارے بھی، یہ چیز وہاں پہ تھی. سو اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا شاید خاقان عباسی صاحب جو ہوں گے ہارڈ فیل کر رہے ہوں گے، شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے ہمیں پنچنگ بیگ کی طرح استعمال کیا گیا، 6 مہینے مشکل کام ہم سے کروا لیے ہیں، جو بھی مطلب ہونی تھی یا تبرہ شبرہ پڑھنا تو ہم پہ پڑھا گیا ہے. اب ڈار صاحب آ گئے ہیں، گاؤں بس گیا تو نمبردار صاحب آ گئے ہیں، اب پورا گاؤں وہ چلائیں گے. ان کی فیلنگ ڈیفینیٹلی یہ ہونی چاہیے ہوگی اس چیز پہ. اب دوسری سائڈ یہ ہے، ذرا مفتاح صاحب کی بھی ذرا تھوڑی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ ہارڈ فیل کر رہے ہیں. کیا شاید خاقان عباسی صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ اگلی دفعہ وہ نواز لیگ کے لیے کوئی بہت بڑی کو کر سکیں؟ وہ چودھری نثار علی خان صاحب سے تو بڑی چیز نہیں ہے نا. چودھری صاحب میرا خیال ہے وہ پچھلے آپ لوگ تو 85 سے ان کو کور کرتے ہیں نا، وہ بہت بڑی توپ تھے، بم تھے، F-16 تھے، JF تھنڈر تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیز تھے. اگر وہ ڈمپ ہو گئے اور وہ پارٹی کے اس میں چلے گئے، ان کا پھر اس کے بعد کبھی سنا بھی نہیں ہم نے کدھر گئے کہاں پہ گئے، تو خاقان عباسی صاحب میرا خیال ہے کمپیریٹیولی ان کی نسبت کمزور اس پہ ہیں، پولیٹیکلی طور پر اتنے سٹرانگ نہیں ہیں کہ یہ نواز لیگ کو آ کے چیلنج کریں، اکیلے لڑیں. سو وہ ہاں پارٹی کے اندر بکرنگ ہوتی رہے گی، پہلے بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جب ان کو میسج آیا تھا نا وہاں سے کہ جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے ترمیم میں ووٹ ڈالنا، اس وقت بھی ڈویژن ہوئی تھی، خواجہ آصف صاحب ورسز شاید خاقان عباسی صاحب، وہ بھی ایشوز ہوئے تھے. پارٹی کے اندر چلتی رہے گی، وہ ٹھیک کہہ رہے مظہر بھائی. دوسری طرف آتے ہیں پرفارمنس. آج میں گیا ہوا تھا یہاں پہ قومی اسمبلی کی اس کی اسٹینڈ کمیٹی تھی اس کی فنانس کی، ایسے شاکنگ وہاں پہ اس پہ ڈسکلوجرز ہوئے، ہمارے نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے لوگ تھے، فنانس منسٹری کے تھے، وہی سارے آئے ہوئے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں جس طرح انہوں نے آ کے انہوں نے ویک مطلب دا موسٹ ویکسٹ ون شوڈ سے، آپ کو پتہ ہے آپ اور مجھ سے زیادہ کسی نے ڈار صاحب پہ سٹوری سکینڈلز کی آج تک کرتے رہتے ہیں،
कोई नो सिंपैथीज फॉर हिम कि जो कुछ करते रहे या नहीं करते हुए। जब यहाँ पे इनको फ्री हैंड दिया गया था, ये डॉलर को 178 या 180 से जो भी वटएवर था 246 पे 48 पे लेकर गए। आज पूरी डिटेल बताई गई वहाँ पे कमेटी की मीटिंग में कि कैसे 8 बैंकों ने लूटा है और मर्जी से लूटा है और कहीं से कोई इंटरवेंशन नहीं है, और बैंकों ने 10-10 रुपए रेट ज्यादा लेकर डॉलर की 25-26 अरब का था, अब 55 ज्यादा, बल्कि 57 बिलियन जो वहाँ पे आई हुई थी आयशा गौस साहबा, वो आई हुई थी, क्या कहते हैं जी पाशा साहबा, उन्होंने कहा जी आप सिर्फ 8 बैंकों की बात करें, सारे बैंक इसमें मुलव्वस हैं। सवाल ये है, ये 3 महीनों में अगर 27 बिलियन रुपीस आपके आके 8 बैंकों ने लूट रही, और मिफ्ता साहब बैठ के टीवी पे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और तस्वे बहा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, उसके बाद आके जस्टिफाई वो करता है कि वो बंदा आके इस मुल्क को चला सकता हो। डार साहब अच्छे हैं, बुरे आप, लेकिन मेरा सवाल कुछ मैंने ब्रेक लेना है, नहीं लास्टली इसी पे लास्टली सर, अब अगर डॉलर जो है 246 से 222 पे 25 पे कैसे आ गया विद इन मतलब 3 डेज आ गया है ये मिफ्ता साहब के साथ जाने के साथ। इट मींस आपने बैंकों को, अपने पार्टनर्स को, जो भी आपके लोग थे, क्रिमिनल्स एलिमेंट थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। जो आपने दिल्ली लूटनी है, आपने लखनऊ का बाजार लूटना है, लूट लो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। सो इन्होंने बुनियादी तौर पर, मैं समझता हूँ अच्छे बंदे होंगे, मैं उनकी आगे उस पर नहीं कह रहा, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज पे आपने जिस तरह इस मुल्क में डॉलर का आपने जनाजा निकाला, लोगों ने सफ़र किया है, आम आदमी नहीं समझेगा कि सारी महंगाई, सारे इश्यूज आपको इस वजह से पड़े हैं कि 246 तक फेक जो बताया गया कमेटी में कि असल कीमत नहीं थी डॉलर की। मुझे ब्रेक लेना है, टू टेक अ क्विक ब्रेक। लेकिन शाह साहब आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, एक तरफ तमाम लगता है, आई मीन वी कांट कमेंट लाइक दैट, लेकिन पत्ते कोई किस्मत के ऐसे गिर रहे हैं कि हर चीज़ बेनिफिट कर रही है रूलिंग अलायंस को, और लग रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बन रही है, अगर जैसे मैंने इनको कहा है। साथ ही ये नैब वाला केस उस पर आ गया है, क्या इनमें कोई है कि दोनों साइड्स को एट एज रखा जा रहा है? एक इधर उम्मीद, उधर इमरान साहब को भी उम्मीद है कि नहीं शायद नैब लॉज चेंज हो, बट आई डोंट नो इनका कोई आपस में रब्त है या नहीं है। और दूसरा, जब ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो फिर मरियम का इतना हार्ड स्टांस लेना, इसकी क्या लॉजिक आपको समझ आ रही है? इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले नुसरत साहब हम ये बात कर रहे थे कि हर तब अच्छी अच्छी खबरें, नैब खुद ही जाके पासपोर्ट पकड़वा रही है, खुद ही जाके ECL से नाम हटवा रही है, सब कुछ। क्या ये कोई नई एक अरेंजमेंट बन रही है अगेन थ्रू जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट? ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, और लगता ये है कि मरियम एंड को वो जो हैं वो जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं कि उनके रास्ते खुलेंगे। भाई जहाँ तक तो है जुडिशरी की बात, उसके मामले में मैं आपकी खिदमत में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस बाप की या उस ख़ानदान की औलाद नहीं हूँ जिसको अंग्रेज़ों के लिखे शजरे में शुरफा तस्लीम किया गया और एचिसन में दाखिला मिला। मैं भाईजान मिशन हाई स्कूल रंगमहल लाहौर दा पढ़े हैं, तो लाहौर की गलियों में पैदा हुआ, तो मैं तो भाई अदालत के बारे में कोई लफ्ज़ कहते से पहले 100 बार सोचूंगा। ठीक, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इरशाद है हमें जो मुसलमानों को बताया गया है कि हर चीज़ अपने असल की तरफ रुजू करती है। हम बुनियादी तौर पर जो है वो पंचायती निज़ाम के आदी थे। हमारे यहाँ ये कमबख्त मारे अंग्रेज़ आए, उन्होंने ये पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अभी तक मी लॉर्ड, ये वो सारा वगैरह वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब जाहिर है कि हमें आज़ाद हुए 70 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हम पंचायती निज़ाम की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो जब हम पंचायती निज़ाम की तरफ वापस लौटते हैं ना, तो उसमें फिर ये होता है कि भाई खेलते हैं, और चौधरी जो है ना, जिन्होंने जेडी परया बैठी होंगी है, दे आर द डिसाइडेड मॉडल्स। बाकी ये कि ये पुतली तमाशा है। आज अगर वो करेक्टर मैदान में लाए हैं, दूसरे दिन पाटे खान को ले आएंगे, इनसे खिलाते रहेंगे। मेरा तो अपना ख्याल है, जो आपको इब्तदा में जैसे फवाद चौधरी साहब ने बता दिया, उसके बाद ये होना चाहिए कि जैसे PMA में दाखिले के लिए इम्तहान नहीं होता, इसी तरह एक और इम्तहान वज़ा किया जाए। वो दोनों इमरान और मरियम दे लें, जो पास करे वो मार्किंग करें, तो उनसे सियासत करवाएं। और हमारी जान शाह जी कौन पास करेगा आपके ख्याल में सर? आपकी रीडिंग क्या कहती है? जो आपकी 50 मेरा ख्याल है कि अगर सख्त यानी अच्छे तरीके से अगर वो पेपर बनाया जाए, नकल ना मारने तो दोनों नाकाम हो जाएंगे, दोनों। लेकिन मैं ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर हालात इतने ही तकड़े हो गए होते और मरियम साहिबा का ग्रुप इतना ही अब खुशहाल हो गया होता,
تو ایک شخص ہوتا تھا، اس کا نام تھا پرویز رشید، وہ بھی کہیں دائیں بائیں نظر آ رہا ہوتا. مریم بی بی کے ساتھ ہوتا. ارے بھائی وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، جن پہ کانٹے لگے ہیں، وہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے. اب تم دیکھ لینا عمران صاحب واپس آ گئے نا اگر، تو دیکھنا شیری مزاری صاحبہ آتی ہیں یا نہیں. بس میں یہاں زبان اپنی ختم کرتا ہوں. بس یہ بتائیں، ہمیں سٹیکنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، پوزیشننگ، ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن لے رہا ہے. کیا سارے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ عمران خان کی اپوزیشن ہے، تمام لوگ، مے بی آئی ڈونٹ نو، مے بی جوڈیشری اور ہو آئی ڈونٹ نو، کیا سارے لوگ اس بڑے فیصلے، چیف کی اپوائنٹمنٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں بیفور ہمیں چیزیں کلیئر ہوں گی؟ کیا ہر چیز تب تک یہ ایسے پانی گدلا رہے گا؟ نہیں، کافی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن ہم مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے آج اور بھی آج کے دن بہت سے فیصلے ہوئے ہیں. ہم آخر مونسلائی کے خلاف بھی کیس ڈراپ ہو گیا. وہ تو کل ہوا نا، وہ تو کل ہوا. ہاں، مطلب یہی چند دنوں میں نا. دیکھیے جوڈیشری کا رول ہمیشہ پچھلے کئی سالوں میں بہت امپورٹنٹ رہا ہے. یعنی ہم اس کی بات کہہ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی کے بعد، چاہے وہ جو ہے وہ فوج کی حق میں ہو، آپ پولیٹیشنز کے خلاف ہو، کسی کو ہٹانا ہو، کسی کو بھگانا ہو، کسی کو نکالنا ہو، ہمیں یکایک چیزیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں. اور یہاں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر عدالتی فیصلے کسی کے حق میں آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. Let me put a question before I go on a break. بڑا سینسٹیو کویشچن ہے، بڑے طریقے سے اس کو کوشش کروں گا پوچھنے سے. کیا ہمیں جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں، کیا ہمیں ان کی ٹائمنگ، کون سے مقدمات کس طرح لگائے جا رہے ہیں، کس طرح کے بینچز ہیں، کیا اس میں ہمیں کچھ زیادہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ بالکل نارمل روٹین ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے میاں صاحب کو کوئی بڑا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. اور دیکھیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن صرف ایک جگہ نہیں ہے. یعنی انہیں ایک تو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، پھر جو سزا ہوئی ان کو، وہاں بھی وہ سزا کی بنیاد پر بھی ڈسکوالیفائی ہے نا. تو صرف 62(1)(f) کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں سزا کے لحاظ سے نہیں، وہ تو تاحیات تو 62(1)(f) ہے نا، ورنہ تو ایک ٹرم ہے، وہ تو گیلانی صاحب بھی کاٹ چکے ہوئے ہیں. اصل تو مسئلہ تاحیات کا ہے، تو وہ تو انڈائریکٹ ریلیف مل جائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک بہت طاقتور، آپ کسی لحاظ سے بھی کہہ لیں، اور ایک اور بندے کو بھی ریلیف مل جائے گی، ان کا نام شوکت ترین ہے، جو شاید عمران خان صاحب کو پسند نہ آئے. جہانگیر ترین. اس طرح کی دیکھیں مالک، اس طرح کا جب ایک دم ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے، یا اس طرح جب سزائیں ہونی شروع ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے نظام انصاف پر جو ہے وہ سوالات رہتے ہیں. ہولڈ یور تھاٹ. یہ مجھے بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، میں اینڈ میں آ کے کلوزنگ کامنٹ لے لوں گا، لیکن بات ٹھیک ہے کہ یہ سوال تو اٹھتے ہیں، بنتا تو ہے سوال. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، مظہر کا جواب بیچ میں رہ گیا. مظہر، میں بات کر رہا تھا کہ جب اس طرح چیزیں لگ رہی ہوں، کورٹس کی فیصلے آ رہے ہوں یا انڈیکیشنز ہوں، تو ہمیں کیا پریشان ہونا چاہیے، کوئی پیٹرن دیکھنا چاہیے، وہ بڑی فائن لائن ہے، تو آپ اس پہ بات کر رہے تھے. دیکھیے ہم بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی بینچ ہے، ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے مقدمہ سن رہا ہے، اور یہ اوور دا ایئرز ہوا ہے، یہ نہیں ہوا کہ، اور بدقسمتی سے 2007 کے بعد جب آزاد عدلیہ کی تحریک چلی تھی، اس کے بعد بھی چیزیں بہتر نہیں ہوئیں، اسی طریقے سے رہیں. تو ہمیں جوڈیشری بھی کمپرومائز نظر آتی ہے، پولیٹیشنز بھی کمپرومائز نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور نظر آتی ہے. اور یہی سچویشن بالکل ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ سچویشن کوئی بھی رخ بدل سکتی ہے. یہ جو آج زبان اس وقت عمران خان استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے 2-3 مہینے بعد یہ زبان نواز شریف استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہی استعمال کر رہے تھے. یعنی میں ویزاوی، نیوٹرل، امپائر، اسٹیبلشمنٹ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں. لیکن اس وقت عمران خان زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں، عمران خان زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں. لیکن آج جو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اور ان کی ٹون اور ایموشنل وہ جو نظر آیا،
اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ بھی ہونے جا رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کیا یہ گڑبڑ آن گوئنگ بات چیت کے بارے میں سے تو نہیں پریشانی؟ کیونکہ خود عمران خان صاحب نے بھی مان لیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، فواد چودھری کی باتیں آپ نے سن لی، سو کلیئرلی وہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. کیا گورنمنٹ نروس ہو رہی ہے؟ یہی سچویشن ہو رہی ہے. دیکھیے مالک، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن پچھلے 6 مہینے سے ایک حکومت ہے اور 2 وزیر اعظم ہیں. ایک وزیر اعظم یہاں موجود ہیں، ایک وزیر اعظم لندن میں موجود ہیں. نہیں، وزیر اعظم ایک ہی ہیں، یقین مانے وہ لندن میں ہے، پریشان نہ ہو. ویری کوئکلی آپ کو میں اس سے پہلے اب سوال پوچھے، میں ذرا خود ہی اپنا سوال لے لیتا ہوں. 30 سیکنڈز رہ گئے. مظہر بھائی نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے مظہر بھائی جو ہے نا، وہ نواز شریف صاحب کی کلاؤڈ پاور آف مینوورنگ ایکسپلیٹیشن یا جو بھی ہے اس کو تھوڑا سا انڈر ریٹ کر رہے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا وہ 10 سال بعد جا کے بھی سپریم کورٹ سے ان کو فیصلہ مل گیا تھا، دوبارہ وہ سارے کیسز بھی ختم ہو گئے تھے ان پہ. میرا خیال اس وقت بھی ٹائم پتہ لگا تھا کہ وہ والی سپریم کورٹ ختم ہو گئی. نہیں چلے ایک رہتا ہے، ڈی این اے تو چلتا رہتا ہے نا انسان کا، وہ تو کہیں نہیں جاتا، ہزاروں سال بعد بھی سیم رہتا ہے. سو انہوں نے 10 سال بعد آ کے اپنے اوپر دہشت گردی کے کیسز بھی ختم کروا دیے، ان پہ جناب بار بھی ہٹ گئی، ان پہ سارے الزامات صاف ہو گئے 10 سال بعد. نمبر 1 ٹھیک ہے. حمزہ شہباز نے جناب یہاں 45 کروڑ روپیہ نیب کو جمع کروایا تھا جرمانہ نواز شریف صاحب کے بہاف پہ، یہ ڈاکومنٹس ہیں. وہ بھی جناب نیب کی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ 45 کروڑ روپیہ وہ بھی واپس کیا گیا. 10 سیکنڈ رہ گئے. لاسٹلی ایک سوال اور جہاں پہ آپ نے کہا، نہیں سر، لاسٹلی جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ ان کے کیسز سیٹل ہو گئے، یہ پچھلے دور میں خان صاحب کے دور میں معلم جمبا سیٹل ہوا ہے سر، یہ پرویز کھٹک کا سیٹل ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے اعظم خان صاحب کا سیٹل ہوا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف 20 سال کا کیس جا کے نیب نے خود کہا ہے عدالت کو اس کو کلوز کر دیں. سو نیب گھر کی لونڈی ہے سر، ان کے ہتھے چڑھ گئی، ان کی لونڈی ہے، ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی، عمران خان صاحب کی، مشرف کے پیچھے چلے جائیں، ہر ایک کو سرو کرتی ہے. شاہ صاحب سے میرا ایک سوال رہ گیا، میں یہیں پہ ختم کروں گا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اوپنلی کھل کے بات کریں کہ اگر سلوشنز، پولیٹیکل معاملوں کے سلوشن اگر عدالت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، نیگوسیشن سے ہونے ہیں، تو یہ کسی بھی صورت ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھا اومن نہیں ہے. لیکن اب یہ پہ ہم حالات ایسے پہنچ گئے ہیں کہ کھل کے باتیں اس طرف جا رہی ہیں. دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا سیاستدان ایک بار پھر ان نوئنگلی کسی گیم کا حصہ بن رہے ہیں، یا چیزیں واقعی اس حد تک گراوٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ہمیں فرق بھول گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی کا اور آٹوکریسی کا، یا ان کا مکس کس نئے ایک فلیور میں آ رہا ہے سامنے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کوئی نئے ایکسپیریمنٹ سے نہ گزرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.